الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیو بزرگوں دوستو، کل رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معلومات ہم نے سنا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے نیکیوں کا سیزن والا مہینہ ہے، جس کی تفصیل کل ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے، یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہا کے خاطر دلہن کو سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں کیا ہم کتنا سجنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، جیسے گزشتہ رمضان گزرے ہیں، کیا اس رمضان میں اور یہ رمضان میں کچھ فرق ہے؟ کچھ ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہاں تو اللہ پاک ہمارے لیے اتنی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، بلکہ یہ رمضان اتنا بابرکت رمضان ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا انتظار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے رمضان سے پہلے ہی جنت کو دھونی دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیوں عمر میں برکت؟ تاکہ ہمیں رمضان مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی رمضان کو پانے کے لیے، تاکہ ہماری عمر رجب تک پہنچی، اگر بلاوا آ گیا تو رمضان بالکل قریب تھا، نیکیوں کا سیزن تھا، اگر وہ مل جاتا اس کے بعد پھر بلاوا آتا تو کتنا کچھ ہم کمائی کو لے کر جا سکتے۔ اور اسی طرح اور بھی آگے چلے گئے، شعبان میں ہم پہنچ گئے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے اگر ہم اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اگر آیا تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن رمضان کتنا بڑا ہمیں نیکیوں کا سیزن ہے، یہ ہم ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے اور ہمارے نبی کے دعاؤں کو دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ آج ہم نے دعا مانگا کہ نہیں مانگا، لیکن اللہ نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ دے دیا ہے، اور جس کا پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے۔ ایک حصہ رمضان کا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جو چلا گیا پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اللہ جو رمضان گزر گیا اور اس میں جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ جس مہینے تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کے برکات اتنے زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس مہینے کے برکات اتنے زیادہ ہیں کہ
کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی! اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے اور پانے والیاں ہم بن جائیں۔ جب ہم اس کے ایک ایک لمحے کو صحیح گزاریں گے تو پھر ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، بلکہ ولی سے بھی آگے ابدال بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ رمضان کوئی معمولی چانس نہیں ہے، بہت بڑا چانس ہے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبوئیں، فضا خوشبو سے بھری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت ہے، اس کے شام میں رحمت ہے، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے، شاید گولڈن چانس یا سنہری موقع۔ ایسا موقع پھر اگر ہاتھ سے چلا گیا تو پتہ نہیں آئندہ رمضان تک ہم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ڈھیر سارے رمضان اللہ ہمیں عطا فرمائے، لیکن یہ رمضان ہمارا بہت اچھا بن جائے، اس لیے ہم سب کو کوششیں کرنا ہے۔ اللہ والے اس مہینے کے برکات سے کیسے فیضیاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین اس مہینے میں اپنے اوقات کو کیسے گزارتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 60 پر 3 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 60 پر 3 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ گویا پورے 60 پر 3 رمضان المبارک میں 60 پر 3 قرآن پاک، اور رات میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، تراویح میں 3 قرآن۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے پورے رمضان میں کتنے قرآن ہوتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں تراویح بھی نہیں ہے۔ اگر مسجدوں میں تراویح ہوتی، کوئی حافظ صاحب ہوتے، ان کے پیچھے ہم قرآن سنتے، زندگی میں یعنی سال میں کم سے کم ایک مرتبہ، وہ بھی اگر پابندی سے جائیں اور پورے عظمت سے جائیں تو ایک قرآن ہم سنتے ہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو بہت مشکل سے ایک آدھ قرآن، وہ بھی غلطی سلطی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک رمضان میں 60 پر 3 قرآن۔ اب دیکھیں ایک حصہ نکل گیا، اب تک ہم نے کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ ایک قرآن 10 دن میں، یا آدھا قرآن ہم نے پڑھا ہے؟ کیا ہے، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب 20 پر 9 شعبان کا دن ہوتا ہے، 29 شعبان یعنی چاند نظر آنے والا دن ہوتا، تو اپنے مریدین سے ان کو جمع کر کے حضرت کہتے کہ بھئی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئے، اس زمانے میں خطوں کا سلسلہ ہوتا تھا،
ایک تھیلا اس کو دے دیتے خادم کو، بولتے کہ جتنے بھی خط آئیں وہ پورے خط اس میں ڈال کے رکھنا، رمضان میں کوئی خط نہیں پڑھا جائے گا، وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ رمضان المبارک میں خط نہیں پڑھتے تھے، یہ مہینہ بس میں اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اپنے خادموں کو، اپنے مریدوں کو سب سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے یہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان جب ہوتا ہے، جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر جاتا، اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملتی۔ حضرت جس مسجد میں پورا رمضان اعتکاف کرتے، وہاں پر کوئی آدمی 20 رمضان کو جائے اپنا بستر لے کر، یعنی اس سے پہلے سے اتنی بھیڑ ہوتی کہ حضرت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی پوری مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے اللہ والوں کی زندگیاں ہیں کہ جن کا پورا مہینہ اللہ کے لیے اور پورا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اب ہم سوچیں ایک حصہ ہمارا چلا گیا، وہ بھی گھروں میں رہ کر، نہ کام کاج ہے، نہ دکان ہے، کوئی کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس رمضان میں کتنے ہم نے قرآن پڑھے ہیں، کتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنا ہم نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کتنے پڑھے ہیں، اور کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ اور تراویح کا مسئلہ اٹھا لیں تو آج ہماری تراویح کا حال کیا ہے، ہم خود سوچیں اپنی زندگی کے لیے۔ اگر الحمدللہ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، ہماری تہجد بھی ہو رہی ہے، ہم اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کی بھی نماز ایک بار پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں تسبیحات پوری کر لیتے ہیں، کئی پارے قرآن کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے کچھ حصہ ہمارا بھی ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے، اور ہم جو ہے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے اندر پیچھے ہیں، سحری میں اٹھ رہے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ کر فوراً سو رہے ہیں، اشراق کی ہم کو جو ہے کوئی فکر نہیں، چاشت کی نماز کی ہمیں کوئی یہ نہیں، اٹھتے بھی ہیں لیکن چاشت کی نماز 11:30 بجے تک ہم کو پڑھ سکتے ہیں، وہ چاشت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے بلکہ موبائلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد اوابین کی نماز بھی ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ سیزن ہے کمانے کا۔ اگر اس میں ہم نے نہیں کمایا تو پھر باقی 11 مہینے ہم کیا کریں گے؟ یہ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھی بیڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ جب شیطان کو بیڑیاں ڈال کر جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر رمضان کے بعد شیطان کھلا رہے گا تو پھر اور ہم کیا کر سکتے؟ تو فی الوقت حالات بھی بہت عجیب و غریب ہیں، بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر تو ہم اس رمضان کو اتنا سنواریں، اس کو ہمارے لیے بہت بڑا گولڈن چانس سمجھ کر ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے بچے بھی، اور اپنے دوست احباب کو بھی جگائیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ وقت ہمارا غفلت سے جانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم خوب جو ہے تلاوت کریں۔ آج کل تو اتنی آسانیاں ہو گئی کہ اگر کسی کو تھوڑا قرآن پڑھنے آتا ہے، اب سیکھنے کا تو وقت نہیں رہا۔ آج کل جو ہے موبائل کو بجائے غلط استعمال کرنے کے صحیح استعمال میں لگا دیے۔ کسی حرم کے ایک امام صاحب کا جو ہے قرات ہم نے ڈال لیا، اور وہ بہت آرام سے پڑھتے ہیں، اور کان میں ہم نے لگا لیا، اور پھر ہم قرآن کو اٹھا کر کے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کو بھی بالکل حضرت جیسے پڑھتے امام صاحب پڑھتے ہیں اس طرح ہم بھی پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ہماری بھی قرآن ہو جائے گی۔ آج کل کرنے والے کے لیے تو 1000 راستے ہیں، آج خود ہی نہ چاہے تو بہانے 1000، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں رمضان میں قرآن تک چھوتے نہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، قرآن کو بوسہ تک نہیں دیتے، ایسے ہی رمضان کٹ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہونے سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے،
اور جو وبا جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اللہ اس کو اس رمضان کی برکت سے جلد ختم فرمائے اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، اور جتنے لوگ اس لاک ڈاؤن کے اندر کہاں کہاں پھنسے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، بڑی عمر والے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے اور ان سب کو صحیح سلامت اللہ ان کے گھر کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو زہر جو میڈیا کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں، ایک دوسروں کے دلوں میں نفرتیں جو پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ ہر ایک کے دل اللہ کے جو ہے ہاتھ میں ہیں، اللہ جس کا دل جیسے چاہے بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ محبتوں والے دل ڈال دے، انسانیت والا دل ہر ایک کے اندر اللہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول ہونے کے دن ہیں، ہم خوب اللہ سے مانگیں۔ ادھر تو دوسرے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے یہاں مانگ کر کے محبتوں کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔